سب سے پہلے تو ہمارے پیارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ چہارم مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھتیجے سیدنا عبداللہ بن جعفر ایک بار شعبان میں کفار کے خلاف جہاد میں مصروف تھے کہ شب براءت آن پہنچی، تو آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا، یہ رات بڑی برکت اور عظمت والی ہے، اس رات میں رزق اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، گناہ گاروں کے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہاں جہاد کی مشغولیت نہ ہوتی تو یہ رات عبادت الہی میں گزارتا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم شب براءت کی مخصوص عبادت جانیں گے، شب براءت کی نفل نماز جانیں گے۔ اصل موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک آپ کا اپنا چینل نالج پاور سبسکرائب نہیں کیا تو مزید دیر مت کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو دبانا بھی مت بھولیے گا تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ کی نظروں سے چوک نہ جائے۔ نالج پاور کے معزز ناظرین و سامعین، بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس رات کو عام راتوں کی طرح نہ گزارتے تھے۔ اس رات یعنی شب براءت باقاعدہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات عبادت کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں روتے ہوئے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس رات عبادت کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نفل نماز آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کو بھی ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، ہمیں بے شمار برکات ملیں گی۔ شب براءت کی خاص عبادت مغرب کے بعد 6 رکعت نوافل ادا کرنا ہے، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ نوافل کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں، یہ بات بالکل توجہ سے سمجھیے گا کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سورج غروب ہونے پر نئی تاریخ اور رات شروع ہو جاتی ہے، یعنی 14 شعبان کا سورج غروب ہونے پر 15 شعبان کی رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب کے بعد 6 نوافل ادا کیے جائیں گے۔ مطلب 14 شعبان کا جو دن گزرے گا، اب جب سورج غروب ہوگا تو مغرب کے بعد یہ نوافل ادا کیے جائیں گے اور وہ شب براءت میں ادا کرنا ہی شمار ہوں گے۔ امید کرتے ہیں یہ چیز ہم پر بالکل واضح ہو چکی ہوگی کہ ہم نے کب یہ 6 رکعتیں نفل نماز کی ادا کرنی ہیں۔ نوافل کا طریقہ سننے سے پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت بتا دوں تاکہ ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو ان نوافل کو ادا کرنے کا۔ جو کوئی بھی شب براءت میں مغرب کے بعد ان 6 رکعت نفل نماز کو ادا کرے گا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اسے درازی عمر بالخیر عطا ہوگی، یعنی لمبی زندگی، بھلائیوں والی، خوشیوں والی، کامیابیوں والی۔ اور دوسری جو برکت ہے، انشاءاللہ عز و جل اس نفل نماز کی برکتوں سے جو انسان بھی شب براءت میں مغرب کی نماز کے بعد یہ نفل نماز ادا کرے گا، اس کو دوسری برکت یہ ملے گی کہ آفات و بلیات سے اس کی حفاظت رہے گی۔
तीसरी बरकत भी सुन लेते हैं और साथ ये नियत भी कर लें, हमने शब बरात में इस नफल नमाज को भी अदा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक शब बरात की यह नफल नमाज का तरीका पहुँच सके। तीसरी बरकत सुने, इंशा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इस नफल नमाज की बरकत से ऐसा इंसान अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज ना होगा। सुबहान अल्लाह। तो ये बरक़ात हैं। आइए अब नवाफिल अदा करने का तरीका जानते हैं। कोई कामकाज कर रहे हैं, छोड़ दें, पूरी तवज्जो वीडियो में रखें। मगरिब के फ़र्ज़ो सुन्नत वग़ैरह अदा करने के बाद 6 रकअत नफल 3 सलामों यानी 2-2 रकअत करके अदा किए जाएंगे। अब सबसे पहले नियत का तरीका सुने, हमने नियत किस तरह करनी है। पहली 2 रकअतों से पहले आपने ये नियत करनी है कि या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इन 2 रकअतों की बरकत से मुझे दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। दूसरी 2 रकअतों में ये नियत फरमाएं, या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इन 2 रकअतों की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। तीसरी 2 रकअतों के लिए ये नियत फरमाइएगा, ये नियत कीजिएगा, या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इन 2 रकअतों की बरकत से मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना कर। ये तो हमने नियत का तरीका समझ लिया। 2-2 रकअत करके अदा करनी है, 6 रकअतें अदा करनी हैं। मगरिब के फ़र्ज़ व सुन्नत वग़ैरह पढ़ने के बाद अब ये भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं इन 6 रकअतों के अंदर हमने पढ़ना क्या है। इन 6 रकअतों के सभी क़याम में सूरतुल फातिहा के साथ कोई सी सूरत भी मिला सकते हैं, कोई भी सूरत पढ़ लें, कोई ख़ास सूरत इसमें ज़रूरी नहीं है। जो सूरह मुबारका आपको याद है वही सूरह मुबारका आपने पढ़ लेनी है। लेकिन ये 6 रकअतें अदा करने के बाद हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल तवज्जो से समझिएगा। लेकिन उससे पहले आपको फिर याद दिलाएंगे, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, शेयर नहीं किया, शेयर कर दें, सदका जारिया समझकर नियत कर लें सदका जारिया की। और अगर अपने लिए या किसी के लिए भी दुआ करवाना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जिसके लिए भी दुआ करवाना चाहते हैं उसके बारे में लिख दें। इंशा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें बड़ी उम्मीद है जितने भी दोस्त अहबाब कमेंट्स पढ़ेंगे वो तमाम एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहेंगे। नॉलेज पावर की टीम भी आपके लिए दुआ करेगी। इसी तरह आपसे भी अर्ज़ है, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो पूरा तरीका हमने सुन लिया। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल बाकी है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। अब ये 6 रकअतें अदा करने के बाद हमने क्या करना है, हर 2 रकअत के बाद, मतलब जब आपने 2 रकअतें अदा कर ली, नियत आपको बता दी है, तरीका भी बता दिया, अंदर आपने क्या पढ़ना है क़याम के अंदर। अब आपने 2 रकअतें अदा करने के बाद जब सलाम फेरा, या तो 21 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। सूरतुल इखलास बहुत ही छोटी सी सूरह मुबारका है। कुल हुवल्लाहु अहद, ये मैंने पहली आयत पढ़ी। आपने सूरतुल इखलास पूरी 21 मरतबा 21 टाइम पढ़नी है। पहली 2 रकअतें अदा की, बैठे रहें, 21 मरतबा या तो सूरतुल इखलास पढ़ लें या फिर
ایک بار مکمل سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں، سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، دونوں میں سے کوئی ایک سورہ مبارکہ پڑھ لیں۔ سورۃ الاخلاص پڑھیں تو 21 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت پڑھیں تو صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ ممکن ہو تو دونوں پڑھ لیجئے، یعنی پہلے مکمل سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، پھر 21 بار سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کر لیں۔ اگر دونوں پڑھنا ممکن نہیں ہے تو دونوں میں سے جس میں آپ کو آسانی ہے وہی پڑھ لیں۔ یہ پہلی 2 رکعتیں آپ نے ادا کی، سلام پھیرا، پھر آپ نے یہ عمل کیا، دونوں میں سے کوئی ایک سورہ مبارکہ پڑھی، پھر اگلی 2 رکعتیں نیت کر کے ادا کریں، سلام پھیریں، پھر اسی طرح ان دونوں سورہ مبارکہ میں سے کوئی ایک پڑھ لیں بیٹھے بیٹھے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں یا سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اگلی 2 رکعتیں نیت کر کے ادا کریں جو نیت آپ کو بتائی گئی، پھر سلام پھیرنے کے بعد اسی طرح دونوں سورہ مبارکہ میں سے کوئی بھی آپ پڑھ لیں۔ سورۃ الاخلاص پڑھیں تو 21 مرتبہ، سورہ یاسین شریف پڑھیں تو 1 مرتبہ۔ امید کرتے ہیں پورا طریقہ کار ہمیں سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی بھی سوال ہے ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر دیجئے۔ نالج پاور کے معزز ناظرین و سامعین، اس طریقے پر جو طریقہ آپ کو بتایا گیا، شب براءت میں نوافل ادا کرنا بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، اور فرماتے تھے کہ جو کوئی بھی ان نیتوں کے ساتھ نوافل ادا کرے گا، جو نیتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اس کی یہ تینوں حاجات، بلاؤں سے حفاظت، درازی عمر بالخیر اور محتاجی سے پناہ والی جو حاجات ہیں، وہ تینوں کی تینوں پوری ہو جائیں گی۔ دوستو، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کچھ نادان اس رات کو آتش بازی جیسے گناہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، کچھ خوش قسمت عبادت الہی میں بسر کرتے ہیں، اور کچھ جاہل دوسروں کو عبادت سے روکنے میں صرف کرتے ہیں اس رات کو۔ سچ ہے کہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اللہ نگہبان ہو۔